کیا آپ بورن یعنی کہ پیدائشی خواجہ سرا ہیں؟ پیدائشی بھی، کوئی اس کو کہہ رہا ہے چھکا، کوئی اس کو کہہ رہا ہے 35 لگتا نہیں ہے خواجہ سرا. خواجہ سرا تو معاشرہ بناتا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، ہلکا سا فیمنسٹ، وہ لچک کے چلتا ہے. تو یہ آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ذرا مختلف ہوں. سب سے پہلے نا میں دل کی بات کرنے سے پہلے جو ابو ہریرہ میرے سامنے ہیں، میں ان سے پہلے ان سے ملنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے تھے، جو ابو ہریرہ تھے. ان کا نام کیا تھا؟ آپ کا کیا نام تھا؟ اسٹیج نیم کیا تھا آپ کا؟ میرا نام ابو ہریرہ ہی ہے. نہیں، اس سے پہلے میں صرف جاننا چاہتا ہوں. تو یہ صرف اس لیے کہ ہم شاید آپ کی زندگی سے کچھ سیکھ سکیں. یہ اس لیے نہیں کہ میں آپ کو کہیں نیچا دکھا سکوں یا کسی بات، صرف سیکھنے کے لیے کہ کیا وہ زندگی کیا تھی. زندگی کے بارے میں تو پوچھ لیں آپ، لیکن نام نہ پوچھیں، چیزیں نہ پوچھیں. نام نہیں پوچھتے، بھلے یہ ریکارڈ ہوتا رہے ساتھ میں، اس کو نہ پوچھیں کیونکہ گواہ نہیں بنانا چاہتا. اچھا چلو، بس ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ ٹرانسجینڈر جو خواجہ سرا کہا جاتا ہے، کیا آپ بورن یعنی کہ پیدائشی خواجہ سرا ہیں؟ پیدائشی بھی ہوتا ہے. نہیں، آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ پیدائشی خواجہ سرا نہیں ہیں؟ نہیں. یہ روح کیا ہوتی ہے جو روح پہ، اس کا مطلب آپ نے یہ سوچا کہ میری روح جو سی ہے وہ خاتون کی ہے، یعنی کہ میرے اندر ایک خاتون کی روح ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو پھر آپ کس طرح آ گئے اس طرح؟ اگر آپ پیدائشی خواجہ سرا نہیں تھے تو آپ ادھر کس طرح آ گئے، اس فیلڈ میں کس طرح چلے گئے؟ پیدائشی خواجہ سرا بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت مائنر ہوتے ہیں. جو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں نا، وہ بہت مائنر ہوتے ہیں. یا مجھے پتا کون سی بات بتا رہے ہیں؟ یہ میرے پاس ایک ڈاکٹر زینی آئے تھے، ہاں، انہوں نے مجھے سیم بات کی تھی کہ خواجہ سرا، بلکہ انہوں نے ابھی آج ایک ڈاکٹر صاحب اور ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، ہم اسی پہ ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ بہت کم ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفارمٹی، جینڈر ڈیفارمٹی ہو، وہ ریئر چانسز ہوتے ہیں. تو پھر یہ تعداد کس طرح بڑھ جاتی ہے؟ ایک بندے کو کیسے لگتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے؟ لگتا نہیں ہے خواجہ سرا. خواجہ سرا تو معاشرہ بناتا ہے. یہ کیسے ابو ہریرہ بھائی؟ دیکھیں، چلے میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے یہ راز کھول ہی دوں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بوائے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے. بہنوں میں رہنے کی وجہ سے یا لڑکیوں میں زیادہ رہنے کی وجہ سے یا سائیکیٹرک اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا ذہنی طور پہ، روح کس چیز کا نام ہے؟ روح تو پروان چڑھتی ہے نا آہستہ آہستہ. روح تو دماغ اور دل کی سوچ کا نام روح ہے نا، اسی کا نام احساس ہے. جی ایسا ہی ہے، جو آپ کا احساس ہے وہی آپ کی روح ہے. جی ایسا ہی ہے، یعنی دل اور دماغ کا ملاپ، اس کو روح کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے بھائی. دل اور دماغ کا ملاپ آپ کا احساس ہے، اور احساس ہی آپ کی روح ہے. تو یہ آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ذرا مختلف ہوں لوگوں سے. اب مسئلہ یہ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کو اس جگہ کے اوپر لے کے آتا ہے، اس چیز کو. آپ نے کہا کہ بے زیادہ بہنوں میں رہنے کی وجہ سے یا خواتین میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے وہ چینج ہو جاتا ہے، انسان عورت کی طرح مائل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواجہ سرا ایسے بھی ہیں جن کے سارے بھائی ہیں، اور وہ اکلوتے تھے، یعنی کہ بھائی تھے سارے، جیسے ہماری مہک ملک صاحبہ ہیں، وہ سب بھائی ہیں. مختلف ہوتے ہیں. سوچ سمجھنے کا نظریہ، زاویہ مختلف ہوتا ہے، لیکن آگے سے پریزنٹ معاشرہ آپ کو کیا کروا رہا ہے. 6-7 سال کے بچے کے ساتھ آپ کا گھر میں کیسا بیہیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسکول میں کیا بیہیو ہے، ٹھیک ہے، باہر اگر وہ ویسے معاشرے میں جا رہا ہے، مارکیٹ میں جا رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، تو آپ کا کیا بیہیو ہے. بچے کے ساتھ اس بیہیو کے اوپر ہی اس کی پروان چڑھے گی، اس بیہیو کے اوپر ہی اس کی پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہونی ہے. اس کا مطلب ابو ہریرہ بھائی کہ جو بچے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں یا پھر کسی میں سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، تو جس طرح لوگ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اگر لوگوں نے شرارتاً کسی کو ایسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ بچہ خواجہ سرا میں کنورٹ ہو جائے گا. وہ ڈیفینیٹلی اس کی پروان ایسی چڑھے گی نا. ایک بچہ ہے، اس کو آپ جینڈر ڈسکوریا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ کہتا ہے میری روح ہے، میرا سوچنے سمجھنے کا زاویہ ایسا ہے. تو اس کے لیے ہماری سوسائٹی کے اندر، خصوصاً پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں پہ جو ایک پلیٹ فارم جو بنا دیا گیا ہے نا، وہ خواجہ سرا کا پلیٹ فارم ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، ہلکا سا فیمنسٹ، ہلکا سا ڈھیلا ڈالا. اب وہ ڈھیلا ڈالا تھوڑا لچک کے چلتا ہے، وہ لچک کے چلتا ہے. اب اس کے چلنے میں جو ہے وہ عیب نکالنا، اس کو ہوٹنگ کرنا،
کوئی اس کو کہہ رہا ہے چھکا, کوئی اس کو کہہ رہا ہے 35 ہمارے یہاں پہ کتنے ایسے نام ہیں, ہزاروں ایسے افراد ہیں جو اس پریشانی کی وجہ سے یہاں پہ آ کے پہنچ گئے ہیں, اس مجمع میں آ کے پہنچ گئے ہیں. معاشرے کو احساس کوئی نہیں ہے. اچھا پھر حکومت آگے کیا کرتی ہے؟ حکومت کہتی ہے جی بل پاس کر دو, ڈگنیٹی کا, عزت کا. بالکل ٹھیک ہے ابو ہریرہ بھائی. مجھے یہاں سے اب ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ پیدائشی بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو کم ہوتے ہیں لیکن جو یہ کنورٹ کرتے ہیں کہ جی میں وہ لڑکا تھا وہ تھوڑا لچک کے چلتا تھا تو اس کو چھیڑنا شروع کیا. مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں بھی نا کوئی ایسا بچہ تھا نا جو تھوڑا نازک تھا یا تھوڑا بات اس طرح کرتا تھا, تو یہ سارے لڑکے ہماری کلاس میں ہوتا تھا باجی باجی کہنا شروع کر دیتے تھے اس کو, باجی کیا, باجی کتنے کیا. اور یہ بات مجھے اس کو بھی ہٹ کرتی تھی. اس وقت وہ مائنڈ کرتا تھا, اس وقت وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اس طرح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں, بڑا ان کا جن سا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں سبھاؤ جن سا ہوتا ہے, وہ بڑا کام ہوتا ہے, بڑا ریلیکس ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کڑیاں وانگو گل کرتا ہے. ہمارے یہاں مرد کا مطلب یہ ہوتا ہے او تیری او یہ گجر بن جائے. ہاں مطلب گجر تو نہیں, ذات کو نہ کسی کو کہہ رہے, نہیں کسی ذات کی میں بات نہیں کر رہا, مطلب کہ ایک وہ گیا کہ آپ کے اندر ایک وجدانی دکھاتے ہیں کہ میں جی یہ گجروں کی پہچان ہے کہ وہ وجدانی کیفیت کے مالک ہوتے ہیں. یوں ادھر چل کے جا رہے ہیں کر رہے ہیں, میرا کسی ذات کو ذکر کرنا مقصد نہیں ہے. یہ مرد ہو گیا. اب عورت کو وہ ہو گیا کہ کوئی بندہ بہت ڈیسنٹلی بات کر رہا ہے, آہستہ بات کر رہا ہے, بڑے مینرز کے ساتھ بات کر رہا ہے, اپنا خیال رکھ رہا ہے, اپنی گرومنگ کر رہا ہے, ہاتھ پاؤں صاف رکھتا ہے, اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں یہ لڑکیوں والے کام تو کر رہا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہی مجھے لگتا ہے کہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ پھر وہ جب اسکول میں ہوٹنگ سے شروع ہوتا ہے وہ آگے جا کے اسے لگنا شروع ہو جاتا ہے شاید میں لڑکی ہی ہوں. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. خواجہ سراب موجود ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب بزنس زیادہ ہے. اب بزنس زیادہ, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہونے والی ہے. آپ نے دل کی بات نہیں اس کا نام رکھا ہے. میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اب کاروبار زیادہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے خاصے لوگ بھی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم شفٹ کریں گے تو ایسا نہیں ہے. مطلب اچھے خاصے لوگ جو بچ سکتے تھے وہ نہیں بچے. اس کو آپ ایسا کہیں وہ بھی اس میں کنورٹ ہو گئے. مجبوری ہے نا, معاشرے کی ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے. دیکھیں ایک بچہ ہے وہ ڈھیلا ڈالا ہے, وہ معاشرے کے اندر کمزور ہے, سوچنے کے اعتبار سے, چلنے کے اعتبار سے, یا سمجھنے کے اعتبار سے, یا صلاحیت کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کوئی انسان کمزور ہے. اب مخصوص کمزوریوں کی بنیاد کے اوپر معاشرے نے اس کو ایک نام دے دیا. لوگ خود ہی آ جاتے ہیں اس میں, معاشرہ مجبور کرتا ہے نا. نہیں ابھی جو آپ نے کہا بزنس کے طور پہ آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی. اور کیا ہے, بچ سکتے تھے نہیں بچے. یہ معاشرے کا بزنس میں آ گئے ہیں, وہ اس بزنس میں آ گئے.